أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورانیہ سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 9 مضمون عربی سبق نمبر 8 جس کا نام ہے مسابقۃ قسط 2 لے کر حاضر ہوا ہوں. آج تاریخ ہے 26 دسمبر سال 2020. سبق کا نام مسابقۃ. آپ کو معلوم ہوگا مسابقۃ کا معنی ہوگا مقابلہ. مقابلے سے مراد یہاں پر کھیل کا مقابلہ، گجراتی میں اسپردھا کہیں گے اور انگریزی میں اسے کمپٹیشن کہیں گے. ہم نے اس سے پہلے والی قسط کے اندر الفاظ معانی سیکھے تھے. آج ہم عبارت اور اس کا ترجمہ انشاءاللہ العزیز سیکھیں گے. تو آئیے ہم پہلے چلتے ہیں عبارت کی طرف اور ساتھ ہی ساتھ ترجمہ بھی سیکھتے جائیں گے. پہلی ہماری عبارت ہے کانت امسی مسابقۃ فی الجری فی مدرستی. ترجمہ ہوگا گزشتہ کل ہماری اسکول میں دوڑ کا مقابلہ تھا، یعنی ریس تھی. اولاً اختار معلم الریاضیۃ 24 طالباً فی جمیع الصفوف. ترجمہ ہوگا ورزش کے استاد نے سب سے پہلے 4 کلاسوں سے 24 طلباء کا انتخاب کیا. وهم اقران واکفان واوقفهم فی صفوف. وہ تمام طلباء تندرست اور صحت مند تھے اور استاد نے انہیں صف در صف کھڑا کیا. آخری عبارت ہے یہ وفی کل صف ثلاثۃ. وفی کل صف ثلاثۃ. ترجمہ ہوگا اور ہر صف میں 3 طلباء تھے. یہ پہلا پیراگراف تھا جو 2 سطر کا تھا، وہ پورا ہوا اس کا ترجمہ، اور دوسرے پیراگراف کا ترجمہ یہاں سے شروع ہوگا. پہلے پیراگراف کے ہم عبارت ترجمے کو سمجھ لیا. یعنی یوں کہنے جا رہے ہیں کہ گزشتہ کل ہماری اسکول کے اندر دوڑ کا مقابلہ تھا، ریس کا مقابلہ تھا. تو اس میں کیا کیا؟ سب سے پہلے پی ٹی کے ٹیچر، یعنی ریاضیہ، معلم الریاضیہ کہیں گے پی ٹی کے ٹیچر کو. جو کھیل وغیرہ کے ٹیچر ہوتے ہیں اسکول میں انہیں عربی میں کہیں گے معلم الریاضیہ، یعنی پی ٹی کے ٹیچر. تو ان استاد نے 4 کلاسوں میں سے 24 طلباء کا انتخاب کیا، یعنی ہر کلاس سے 6 طلباء لیے اور ان کو صف میں کھڑا کیا لائن سے،
اور وہ تمام طلباء کیسے تھے وہ بتا رہے ہیں، ہم اقران و اکفان، تمام تندرست، صحت مند اور فٹ تھے ایک دم۔ پھر ان کو صفوف میں کھڑا کیا، اور ہر صف میں کتنے طلباء تھے؟ وفی کل صف ثلاثۃ، اور ہر صف میں 3 طلباء تھے، یعنی 3 کی لائن بنائی، 3 طلباء آگے کھڑے رہے، پھر اس کے پیچھے دوسرے 3 کھڑے رہے، اس کے پیچھے دوسرے 3، اس طرح صفیں بنائی۔ آگے دوسرے پیراگراف کا ترجمہ شروع ہوتا ہے۔ دوسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے، وَوَقَفَ الْأُسْتَاذُ بِجَانِبٍ مِّنْ هَٰذِهِ الصُّفُوفِ، یہاں سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے یہاں پر وَقَالَ هَٰذِهِ هِيَ الْغَایَةُ، یہاں پر یہ پورا ہوتا ہے۔ تو عبارت یہ ہے، وَوَقَفَ الْأُسْتَاذُ بِجَانِبٍ مِّنْ هَٰذِهِ الصُّفُوفِ، ترجمہ ہوگا اور استاد ان صفوں کے ایک طرف کھڑے رہے، اور استاد ان صفوں کے ایک طرف کھڑے رہے۔ وَقَدَّمَ صَفًّا فِيهِ مُحَمَّدٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَسَعِيدٌ وَهُمْ أَقْرَانٌ وَأَكْفَانٌ، اور ایک صف کو آگے کیا جس میں محمد اور ابراہیم اور سعید تھے، مطلب سعید یعنی یہ پہلی صف کو آگے کیا، اور ان تینوں میں سے کون تھے؟ تینوں کے نام بتا دیے، اور وہ تمام صحت مند اور تندرست تھے، یعنی وہ تمام جو تھے تینوں، محمد، ابراہیم اور سعید، یہ کیا تھے؟ تندرست تھے۔ وقال قوموا فی صف واحد وعلی خط واحد، ترجمہ ہوگا اور ان سے کہا، یعنی استاد نے ان سے کہا، تم ایک صف میں اور ایک لائن کے اوپر کھڑے رہو۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ مُتَقَدِّمًا قَلِيلًا فَأَخَّرَهُ وَجَعَلَهُ فِي الصَّفِّ، ترجمہ ہوگا تو ابراہیم تھوڑا آگے بڑھ گیا اور تم میں سے کوئی آگے نہ بڑھے، یوں کہا استاد نے، تو ابراہیم تھوڑا آگے بڑھ گیا تو اسے پیچھے کر دیا گیا۔ اور اسے صف میں کھڑا کر دیا گیا۔ وقال انا اعد لکم فاذا قلت واحد فسووا الصف واذا قلت اثنان فاستعدوا واجمعوا ثيابكم وَإِذَا قُلْتُ ثَلَاثَةٌ فَطِيرُوا وَذَهَبَ أَحَدُ الْمُعَلِّمِينَ إِلَى آخِرِ الْمَيْدَانِ وَوَضَعَ هُنَاكَ قَصَبَةً وَقَالَ هَذِهِ هِيَ الْغَایَةُ۔ پھر استاد نے کیا کہا کہ میں تمہارے لیے گنتا ہوں، یعنی 1 2 3 سا بولتے ہیں نا، ایسا میں تمہارے لیے گنتا ہوں، پھر جب میں ایک کہوں تو تم سب صف درست کرنا، اور جب میں 2 کہوں تب تم تیار ہو جانا اور ہوشیار ہو جانا، جب میں 3 کہوں تب تم دوڑنا۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں، اور اس اساتذہ میں سے ایک میدان کے آخری کنارے پر گئے اور وہاں ایک بانس کی لکڑی رکھ کر کہا، یہ حد ہے، یعنی
ایک استاد اساتذہ میں سے ایک استاد آخری کنارے پر گئے، ایک ٹیچر، اور وہاں پر انہوں نے بانس کی لکڑی کو رکھ دیا اور کہا کہ بھئی آپ دوڑ شروع کرتے ہیں وہاں سے، تو یہاں پر آؤ گے تو جو پہلا آئے گا وہ پہلا گنا جائے گا، یعنی یہاں تک ہی آنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے اور نہ اس سے پہلے اپنی دوڑ کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ اس طرح کا پورا منظر انہوں نے بتایا۔ آگے بھی اور کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ آگے کے پیراگراف میں ہم سیکھیں گے۔ ابھی اتنا آپ اس کو لکھ لیں اپنی کاپی کے اندر، عبارت بھی برابر، پہلے اس ویڈیو کو برابر دیکھیں، اس کے بعد اس کے ترجمے کو لکھیں۔ ورک شیٹ کے ذریعے آپ کو یہ پیج بھیج دیا جائے گا، آپ اسے اچھی طرح سے لکھ لیں اپنی کاپی کے اندر۔ اور دوسری بات یہ آپ کو کہنی تھی کہ 1 جنوری کو آپ کا عربی کا ٹیسٹ ہوگا، یعنی یونٹ ٹیسٹ 5 عربی کا ٹیسٹ ہوگا، تو اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہے۔ تیاری کیسے کرنی ہے وہ تحریری شکل کے اندر آپ کو میں بھیج دوں گا آپ کے گروپ کے اندر، اور اگر منہ زبانی کہو تو سبق نمبر 1، سبق نمبر 2 اور ہماری وہ جو نظم تھی اللہ ربی یعنی سبق نمبر 10، ان تینوں سبق کو اچھی طرح سے تیار کر لیں، اس کے عبارت ترجمے کو، اس کے الفاظ معانی کو، اور اس کے سوادھیائی یعنی جو عربی سے اردو بناتے ہیں وہ اور اردو سے عربی بناتے ہیں اس کو، اور واحد جمع وغیرہ کو اچھی طرح سے یاد کر لے، اس کی مشق کرے بار بار۔ آپ کو اسی طرح عبارت کا ترجمہ لکھنا ہوگا پیپر کے اندر، الفاظ کے معانی، الفاظ دی جائیں گے اس کے معانی لکھنے ہوں گے، اور اسی طرح آپ کو گجراتی جو واقعے ہوتے ہیں وہ آپ کو اردو میں دیے جائیں گے، اس اردو واقعوں کا آپ کو عربی بنانا ہوگا اور عربی کا اردو بنانا، اس طرح آپ کا پورا پیپر منظم ہو کر آئے گا۔ خوب محنت کریں، دل لگا کر پڑھیں اور اچھے سے اچھے نمبرات سے کامیاب ہونے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔